بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج ایک چھوٹی سی سورت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا، صرف یہ ایک صورت ہوتی، تو ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہو جاتی۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اس صورت کی جو چھوٹی سی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی قرآن کی نعوذ باللہ اہمیت نہیں ہے۔ سارے قرآن کی اپنی اپنی جگہ موقعوں پر بڑی اہمیت ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے اس چھوٹی سی صورت کی، جس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے والعصر، یعنی زمانے کی قسم۔ اچھا، والعصر، عصر سے مراد یہاں پر زمانہ ہے جس میں انسان رہتے ہوئے نیکی اور بدی کرتا رہتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن اس سے مراد عصر کا وقت بھی ہے، عصر کی نماز کو بھی کہا گیا ہے۔ یعنی عصر کی نماز کو آپ اس صورت میں کہیں کہ ایک تو عصر کی نماز کی اہمیت، دوسرا عصر کا جو وقت ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ عصر سے لے کے مغرب تک دن کا اتنا سا حصہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو اتنی زندگی ہے انسان کی جس میں وہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کاموں میں دوڑیں لگائے اور اپنی آخرت کو سنوارے۔ تو عصر کی جو نماز ہے اس کے لیے بھی ایک حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر جو چھوڑے، یا جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی، تو گویا وہ ایسے ہے جیسے وہ خود بھی تباہ ہو گیا اور اس کے گھر والے اور اس کا گھر سب تباہ ہو گیا۔ نماز عصر کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے۔ بہرحال والعصر کا کلمہ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا وسیع مضمون پنہاں ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو دنیا کا کوئی نیک بد ہو، بڑا چھوٹا ہو، امیر غریب ہو، خواہ کوئی بھی ہو، وہ زمانے سے باہر نہیں ہے، وہ زمانے میں ہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، زمانہ ہے تو سب کچھ ہے، زمانہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا، وہ زمانے میں ہی رکھا اور پھر زمانے سے ہی رخصت ہو گیا۔ اس دنیا میں جتنے نبی آئے، رسول آئے، سب اس زمانے میں ہی آئے اور اس زمانے سے رخصت ہو گئے۔ ان کی داستانیں جو ہے، ان کی زندگیوں کے حالات، ان کی قوموں کی داستانیں لکھی گئیں زمانے کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ زمانہ ہمیں تلقین کرتا ہے، زمانہ ہمیں کیا تلقین کرتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ غفلت میں نہ گزارو۔ جس نے زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزار دی، اس زمانے کو غفلت میں گزار دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ضائع ہو گیا، یعنی کہ اس کا خسارہ ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا۔ اور اگلی بات بھی یہی ہے، ان الانسان لفی خسر، پھر انسان جو ہے وہ خسارے میں پڑ گیا۔ اس میں جو انسان یعنی الانسان جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کے اگلے حصے میں، یہ لفظ پورے قرآن پاک میں 58 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور زیادہ تر یعنی تقریباً 16 مرتبہ تو 23ویں پارے میں ہی استعمال ہو گیا۔ اگر انسان اپنے قول سے اور فعل سے قیامت کا انکاری ہے تو وہ دنیا میں جتنا بھی کامیاب و کامران ہو جائے، جتنی بھی زندگی جو ہے وہ عروج پر گزار لے، دیکھا جائے تو پھر وہ گھاٹے میں ہی۔
اس کی آخرت اخروی لحاظ سے کوئی کامیابی نہیں ہوئی، تو گھاٹے میں اس کا رہنا جس نے صرف دنیا کی دغ و دو کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے اور آخرت کا ٹھکانہ مستقل ہے، تو ظاہر ہے جو مستقل ٹھکانہ ہوگا، جہاں ہمیں مستقل پائیدار زندگی جو ہماری ہے وہاں رہنا ہے، تو تیاری بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ کوئی بیوقوفی انسان ہوگا جو اس دنیا کے لیے آخرت کو بالکل دھیان میں نہیں رکھے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کے اس کاروبار میں ہمارا بہترین سرمایہ جو ہے وہ وقت ہے، اور اس سے بے شو قیمت اور عزیز القدر اور کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ پھر جو لوگ اس سرمایہ کو بے مقصد ضائع کرتے ہیں، عیش و عشرت میں برباد کرتے ہیں، باقیات صالحات کی بجائے زوال پذیر اور فانی چیزوں کے حصول میں صرف کرتے ہیں، تو وہ کاروبار زست سے کیا واقف ہوں گے؟ تو ان کی زندگی کیا ہوگی؟ صرف راکھ اور مٹی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک ایسے مسافر کو دیکھیں، کہیں ہم ایسے مسافر ہی نہ بن جائیں کہ جو منزل کے لیے دوڑے لگا رہا ہے اور فل سپیڈ ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن غلط ہے، منزل اس طرف ہے ہی نہیں۔ تو کیا کرنا ہے ایسی دوڑوں کو؟ کیا کرنا ہے اتنی سپیڈ کو کہ آپ نے جتنی بھی دوڑیں لگائیں اس طرف تو آپ کی منزل ہی نہیں تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جو دوڑیں ہیں ان کی ڈائریکشن آخرت کی طرف رکھیں، اور پھر ہم دنیا کے کاموں میں بھی دوڑیں لگا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا بھی حاصل کریں، آخرت بھی حاصل کریں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں آتنا فی الدنیا، دنیا دے دیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا ہی بس دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دونوں چیزوں کو مانگو اور دونوں چیزوں کے لیے کوشش کرو۔ جو دنیا کی کوشش ہے وہ اس طریقے سے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ طریقے بھی پسند آ جائیں، یعنی حق حلال کا، حلال حرام کا جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو بات کریں گے اس آیت کے آخری حصے میں، کہ یہ جو جملہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، بس یہ باقی تمام خسارہ ہی ہے اور انسان گھاٹے میں ہی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جس میں یہ چیزیں ہوں گی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی بات ہے ایمان، پھر جنہوں نے عمل بھی اچھے کیے، پھر عمل ہے، اور حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہیے۔ حق اور صبر، یہ چیزوں کو لے کے اگر چل رہے ہیں انسان تو پھر وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنجی ہمیں بتا دی کہ یہ ہے کامیابی کی کنجی، یہ ہے وہ کی جو اپنے پاس رکھ لو تو پھر تم کامیاب ہو۔ تو اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے ایمان۔ ایمان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور آپ جانتے ہی ہوں گے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ ایک جگہ بڑی پیاری ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی ہمیں اس میں بھی ڈیفینیشن بتائی ہے، اور بھی بہت جگہ، یعنی ایمان جو ہے انسان کا اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، کتابیں ساری جو ہیں انجیل، تورات، زبور اور قرآن، ان کو ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اتارا اس طرح ایمان رکھنا، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان بھی کوئی تفریق نہ کرنا۔ جس طرح نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رتبے سے بھیجے ہمیں اس طرح ہی ماننا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو بہت آگے بڑھا دینا اور کسی کو گھٹا دینا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ وہ خاتم النبیین ہے، آخری رسول ہیں، اس پر ایمان، پھر قیامت پر ایمان، مرنے پر ایمان، مرنے کے بعد جینے پر ایمان۔ تو یہ تمام جو ایمان لانے کی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی آپ کا ایمان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ سب پر ایمان لانا۔ پھر دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، حق کی تلقین۔ اب سب سے پہلی بات جو حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہی ہے۔ حق کی تلقین کرنا، دوسروں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کے کام پر لگانا، خود بھی لگنا۔
کہ قرآن پڑھو اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارو. ہر انسان کی زندگی میں قرآن ضرور ہونا چاہیے. پھر حق اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ حق کی بات کریں، ظلم کا ساتھ نہ دے، ظالم کا ساتھ نہ دے. آپ کے چاہے سگے قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن جب حق کی بات کریں تو پھر کسی کا لحاظ نہ رکھیں. بات صرف وہی ہے جو حق کی ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں اس وقت رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اس آیت کو ذہن میں رکھا جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر جو اس آیت کے حصے میں بتایا کہ صبر بہت ضروری ہے. یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، وصیت کریں. کب؟ جب آپ کبھی کسی ایسے اپنے رشتہ دار کے پاس جائیں جس کا کچھ لاس ہو گیا ہے یا ڈیتھ ہو گئی ہے، تو بجائے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اونچی مل کے رونے لگ جائیں، اس کو صبر کی تلقین کریں. ٹھیک ہے، رونا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، آنسو بہانا تو اچھی بات ہے، یہ انسان کے جذبات کی نشانی ہے. لیکن کوئی ایسے لفظ کہہ دینا، چیخو پکار کرنا، اس بات کی لوگوں کو تلقین کریں. اپنے رشتہ داروں میں اگر جائیں تو صبر کی انہیں تلقین کریں. موقع کوئی بھی ایسا آ گیا ہے تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں. بس اپنے گزرے ہوئے سال پر آپ نظر ڈالیں. جو سال گزر گیا ہے، جس کا سال مفید کاموں میں گزرا، اس کی زندگی کامیابی میں گزری، اور جس نے وقت کو ضائع کر دیا وہ خسارے میں ہو گیا. یہ میں آپ کو بتاؤں زندگی کیا ہے. برف کا کاروبار ہے کہ ہم برف کا کاروبار کر رہے ہیں. جو برف ٹائم پر بک جائے وہ تو ضائع نہیں ہوئی، کام آ گئی، لیکن جو پگھل گئی وہ ضائع ہو گئی. تو اس کے لیے اس طرح جو لمحہ کسی مفید کام میں صرف ہوگا وہ نفع دے گا، اور جو فضول کاموں میں صرف ہوگا اس کا نقصان ہی نقصان اور خسارہ ہی خسارہ ہے. انسان کی موجودہ زندگی کا ہر لمحہ زندگی کی تمہید ہے. پھر اس زندگی کا ہر لمحہ اگر آئندہ زندگی کے اعلیٰ اور بہتر بنانے میں کام نہ آیا تو سمجھ لو کہ وہ خسارہ دے گیا. یہی بات اس جگہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے اس حصے میں ہمیں باور کروا رہے ہیں کہ وقت کو ضائع نہ کرو. وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی انسان کے لیے شے ہے. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو صرف ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ خسارے میں نہیں ہیں. کیوں؟ ایسے لوگ کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت تو ان کا بھی گزر گیا، مگر چونکہ اچھے اعمال میں گزرا اس لیے وہ نفع دے گیا، اس لیے وہ نقصان میں نہیں رہے. گویا نوع انسانی کے وہ افراد جن میں مذکورہ خوبیاں، یہ والی خوبیاں جو بیان ہم نے کی ہیں، پائی جاتی ہیں، حقیقی فوز و فلاح کا اور فوز و فلاح کی کامیابی کا تاج جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے سروں پہ رکھا جاتا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا، یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو صبر اور استقامت کا درس دیتے رہیں، مصائب و الام میں خود استقامت کا مظاہرہ کر کے دوسروں کے لیے نمونہ پیش کریں. اور یہ صبر کی کامیابی کی اہم شرط ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہ زندگی میں ہوتا ہے، لیکن صبر، استقامت، اس کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. تو صبر ان چیزوں پر بھی ہے، یعنی کہ نیکیوں پر بھی صبر ہے. نیکیاں کی ہیں تو ان پر بھی صبر ہے، یعنی بڑھا چڑھا کے لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا. نیکیوں پر صبر، پھر گناہوں سے اجتناب کرنے پر صبر، اس پر بھی صبر کریں. کسی کو کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. پھر احکام شریعہ پر بھی صبر. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماحول پر صبر. آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے وہ جس طرح بھی ہے اس پر صبر، کیونکہ صبر انسان جب کرتا ہے تو وہ پھر ہی دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بن سکتا ہے، پھر ہی وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے. پہلے خود اپنا محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چھوٹی سی صورت میں زندگی کے بہترین ہمیں اصول بتا دیے ہیں. بس وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.